اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر غنیم نامی جگہ پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے، اس لیے تم دائیں طرف کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ ٹھیک ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کی دھول نظر آئی۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا کہ تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کے آنے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب رواج کے مطابق ہل ہل کہا، لیکن وہ بیٹھی ہی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے، نہ اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ کے کفار مجھ سے جس ایسی تجویز کی مانگ کریں گے جس سے وہ اللہ کی احترام کے قابل چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی چیز تجویز کی ہوئی ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور حدیبیہ گھاٹی کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔ یہاں ایک چشمے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے۔ تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے سے پانی جوش مار مار کر پھوٹتا رہا اور صحابی اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کی گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ تہامہ کے لوگوں میں سے آپ کا سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے بیچ کوئی دخل نہیں دیں گے اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کے بیچ کوئی دخل نہیں دوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا، اور اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہیں آیا اور دوسرے لوگ نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا، یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب مکہ والوں کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پار پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات ان کو بتا دی۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں اولاد کی طرح ہے۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اوقاز والوں کو تمہاری مدد کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں، اپنے بچے اور اپنے فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے، تو تم اس کو مان لو اور مجھے اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کے لیے جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل سے فرمایا تھا وہی ان سے بھی کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہو؟ اور اگر دوسری شکل ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ بھروسے مند اور وفادار لوگوں کی بھیڑ نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے لوگوں کی بھیڑ ہے جو لڑائی شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات بت کی پیشاب گاہ چوس، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہ دے چکا ہوں تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگے، اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے، مغیرہ ان کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے اپنے ہاتھ دور رکھو۔ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ عروہ نے کہا ارے او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیے تھے اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں، اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا جرمانہ ابھی تک میں بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ جاہلیت کے زمانے میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے اور مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے، لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی مال کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کا پانی لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ باتیں کرتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں نیچے رکھتے۔ صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔